بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا قصہ۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور دونوں دریا کے شکاری تھے، یعنی مچھلیاں پکڑتے تھے۔ کافر بت کا سجدہ کرتا ہے، جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا۔ مسلمان کے جال میں بس ایک مچھلی آتی، اس میں وہ صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک روز مسلمان کی بیوی اپنی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا اور وہ سوچنے لگی، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کرے، تاکہ تو بھی میری طرح امیر ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو گئی اور وہ نیچے چلی گئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جس سے تم اتنی غمزدہ ہو۔ بیوی بولی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کو مان لو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تم خدا سے نہیں ڈرتی کہ ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہو؟ وہ بولی، بس میاں، اب مجھ سے زیادہ باتیں نہیں بناؤ، میں ننگی پنجی نہیں رہ سکتی۔ تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیور اور اچھے لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے، اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگر اور مزدوروں کے پاس جا کے محنت کر کے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تم اپنی حالت ٹھیک کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو تھوڑی تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کو کام پر نہیں لگایا۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ میاں، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ بیوی کہنے لگی، وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بہت کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اور اسی طرح وہ اپنے معبود کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تک تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی۔ 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کہ کیا تم مجھے کام پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی نے کہا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ چلا گیا۔ دوسرے دن ایک شخص اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس شخص نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں، کہا کہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے، تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کے کام کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر آتا تو اس کو بہت اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر بادشاہ کے ساتھ کام کرتا تو بادشاہ اس کو اور اچھے انعام دیتے۔ ان میں سے ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ تمہارا شوہر 30 دن کام پر نہیں گیا۔ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی تو سنار نے ایک اشرفی کی قیمت 1000 درہم دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا، عورت نے اسے دریافت کیا کہ تم آج سارا دن کہاں تھے؟ آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس پر عورت نے بولا کہ آخر تم بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کے ساتھ کام کیوں کرتے ہو؟ اور پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ بتایا، جس کو سن کے وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہان کی خدمت کے حق کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑ پر چلا گیا، جہاں وہ خدا کی عبادت میں مصروف رہتا اور بقایا کی زندگی وہیں گزاری اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، ان کو ان کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ہاں، بعض وقت کسی حکمت کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتی، ان کو ان کا حق ضرور ملتا ہے، اپنے بندوں سے کبھی منہ نہیں موڑتا۔
اللہ تعالی ہمیں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔